ہم نے جمہور نوازوں کی حکومت دیکھی، ہائے وہ سانپ جو جمہور کا خون پیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے انہیں زخم عطا کرتے ہیں اور پھر آگ کے شعلوں سے انہیں سیتے ہیں۔ میری بدبخت نگاہوں نے بہت کچھ دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں پر تنویر خالد صاحب سے بات کریں گے جو ایک عرصہ میاں والی میں ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشن رہ چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سرگودا چلے گئے، وہاں پر وہ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن رہے اور پھر وہ میاں والی آ گئے۔ ان کے ادب، علم و ادب کے ساتھ بہت قریبی سلسلے تھے، اور یہاں پر میاں والی کے بہت بڑے اسکالر، ادیب، شاعر، صحافی اور محقق سید نصیر شاہ صاحب سے بہت قریبی تعلقات تھے۔ آج ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ سید نصیر شاہ صاحب سے جب ان کے مراسم تھے تو وہ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ جی تنویر خالد صاحب، آپ کے ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اردو ڈیجیٹل کو وقت دیا، اور ہم آپ کے اس لیے بھی مشکور ہیں کہ آپ بیسیکلی میاں والی کے رہنے والے نہیں ہیں بلکہ لالیسن کروڑ کے ہیں، تو آپ نے میاں والی رہ کر جو ہے وہ ہمارے جو بزرگ ہیں یعنی سید نصیر شاہ صاحب، وہ جو بہت بڑے اسکالر تھے، حالانکہ ان کی یاد میں تقریبات جو ہے وہ ہمیں کروانی چاہیے تھی۔ ہمارے جو میاں والی ضلع کے ادبی حلقے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کی تقریبات جو ہے سالانہ کروا دے، لیکن اس میں آپ نے جو ہے ہر سال ان کی یہاں پر ان کی یاد میں تقریب منعقد کی۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ نصیر شاہ صاحب کب سے آپ کی ان کے ساتھ آپ کی دوستی تھی؟ بہت بہت شکریہ محترم آصف حیات صاحب، میں آپ کا اردو ڈیجیٹل چینل کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی شخصیت جو میں سمجھتا ہوں بین الاقوامی طور پر جانی پہچانی شخصیت ہیں علمی ادبی حلقوں میں، ان کے حوالے سے مجھے گفتگو کے لیے منتخب کیا۔ سید نصیر شاہ بلا شبہ ایک جامع حیثیت شخصیت تھے۔ ان سے میری شناسائی اصل میں جو ماہنامہ نیا زمانہ آتا تھا اس کے ذریعے ہوئی۔ میں جب جیلم میں تھا اور چکوال میں تھا، 2004 سے ان کا کالم جو تھا یادیں یادگاریں کے عنوان سے، وہ پاکستان کی تاریخ لکھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ان کا مضمون میں آتا تھا تسلسل کے ساتھ، قسطوار تھا، وہ بھی پاکستان اور امریکہ تعلقات کے شجر کی تناور جڑیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے نیا زمانہ میں جو بڑی شخصیات فوت ہو جاتی ہیں ان کے اوپر انہوں نے جو نثری مسیح لکھے، ان کی وجہ سے میں نصیر شاہ صاحب سے غیبانہ طور پر متعارف تھا، ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ 2008 میں جب میری پوسٹنگ جیلم سے میاں والی بطور ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ہوئی تو یہاں میں نے اپنے اسسٹنٹ رانا اقبال سے سب سے پہلے یہی کوشچن کیا کہ یار یہاں پر سید نصیر شاہ صاحب رہتے ہیں، مجھے ان سے ملوائیں۔ تو انہوں نے ان کا نمبر لے کے دیا مجھے، تو میں نے سید نصیر شاہ صاحب سے فون پر بات کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں شرف باریابی چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو۔ تو انہوں نے کہا جی میں گانگوی اسٹریٹ میں رہتا ہوں، آپ تشریف لیں۔ تو میں بلا کسی تاخیر کے فوری طور پر ان کے پاس پہنچا اور نیاز مندی ان کی حاصل کی۔ اس دن سے لے کر ان کے رحلت تک پھر میں ان کے ساتھ رہا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ
सरकारी रिहाइश का कोई खाली नहीं थी, तो मुझे मियाना महल्ले में ही, जहाँ पर उनका घर था, जी। किराए पर मकान लेना पड़ा। जी। तो उस हवाले से हमें हमारी रसाई जो है शाह साहब तक आसान हो गई, और फिर तकरीबन 5 साल तक तवातुर और तसलसल के साथ मैं अपने चंद दोस्तों के साथ शाह साहब के पास हाजिरी देता रहा। रोजाना बाद नमाज इशा महफिल होती थी, सही। और जो बसाओ का तो 1-1 बजे रात को ख़त्म होती थी, जिसमें इल्मी अदबी गुफ्तगू होती थी, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उस महफिल में हमारे दोस्त मलिक सादिक साहब भी होते थे, उस महफिल में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हमीद अख्तर साहब भी होते थे, उस महफिल में अनायत कुरैशी साहब बहुत बड़े अच्छे कालम निगार थे, वो भी होते थे। उस महफिल में सरफराज खान साहब हेडमास्टर में माहिर तालीम थे, वो भी होते थे। जामे कब से आप हर साल उनकी याद में ये जो तकरीब का इनेकाद करते हैं, कब से कर रहे हैं आप? असल यह सब सैयद नसीर शाह साहब 18 दिसंबर 2012 को फौत हुए, और जब वो फौत हुए मैं मौजूद था अबैदुल अस्पताल में। तो उसके बाद से हर साल मैंने ये नहीं देखा उनके घर वाले तकरीब मनाते या नहीं मनाते। वो जो तंजीम हमने बनाई थी, एक रिनायत सेंस ऑफ शेयरिंग नोबल आइडियाज़, जिसकी एब्रीविएशन जो है, जिसे मुखफ़फ़ जो है रोशनी बनता है, उसके ज़रिए तमाम फिर हर साल हम तकरीब का एहतमाम करते हैं। उनकी बरसी यादगारी तौर पर उनके सारे सवाब के लिए फातह पड़ी जाती है। उनके इल्मी और अदबी जो कारनामे हैं, इल्मी और अदबी जो उनकी खिदमात हैं मुआशरे के लिए, ज़िला मियांवाली के लिए, पाकिस्तान के लिए, उस पर सहरत गुफ्तगू होती है। मकामी दानिश्वर जो हैं, बहुत बड़े स्कॉलर थे सैयद नसीर शाह, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में यानी उनको वो पजीराई नहीं मिली? यानी जो इस्लामाबाद और लाहौर में जो अदबी हलके हैं, उनको अब तक कोई मियांवाली तक उनको नहीं जानते लोग, हालांकि वो पूरे बड़े सगीर के बड़े बड़े आदमी थे। वो बिलाशुबा बड़े सगीर के नहीं बल्कि दुनिया के बड़े आदमी थे वो। इसकी 2 वजूहात थी। एक तो ये है कि शाह साहब जो है नमूद नुमाइश की कोई परवाह नहीं थी, वो फ़कीर मंश इंसान थे। और दूसरी वजह ये थी चूँकि मुज़ाफ़ात में थे, मियांवाली जो है ना वो दूर अफ्तादा इलाका है, और ये तो आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि जिस तरह मुख्तलिफ ग्रुपिंग है शोबाजात में, इस तरह इल्म अदब पर ग्रुपिंग मौजूद थी उस वक्त नहीं। तो शाह साहब किसी ग्रुप का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने यहीं अपनी कुटिया में बैठ के अपना तहकीकी काम जारी रखा, तदरीसी काम जारी रखा, शायरी का काम जारी रखा। तो उन्हें नमूद और नुमाइश की परवाह नहीं थी। अगर उन्हें परवाह होती तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा, डॉक्टर अजमल नियाज़ी जो हैं वो अक्सर उन्हें कहते थे कि आप लाहौर शिफ्ट हो जाए। वो अगर लाहौर शिफ्ट हो गए तो मुमकिन है उनकी पजीराई भी ऐसी होती है जैसे आजकल शोरा की हो रही। अरबी, फारसी और अंग्रेजी में उनको महारत हासिल थी। इसके अलावा मकामी जो ज़बानें हैं, सराइकी वगैरह, इसमें भी वो माहिर थे। तो उन्होंने कोई सीरतुन नबी का तर्जमा अरबी में किया था, सुना है? सैयद नसीर शाह साहब अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी, संस्कृत, हिंदी, सराइकी और पंजाबी, इसमें यकसां दस्तरस रखते थे, गुफ्तगू के लिहाज से भी और लिखने के लिहाज से भी। सही बात। बल्कि सबसे पहले जो उनका सराइकी अफसानों का मजमूआ आया, किकर द फुल, वो उस वक्त तो पंजाबी लहजे में था, पंजाबी अदबी बोर्ड ने छापा। बाद में हमारे एक दोस्त हैं एहसान साहब, वो रहीम यार खां से हैं, तो उन्होंने सराइकी वर्जन में ना उनका ट्रांसलेट करके नए सिरे से किताब को शाया किया। तो सैयद नसीर शाह साहब जो है उन्होंने फारसी में भी लिखा है, अरबी में लिखा है। बल्कि अरबी में तो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा कि हुकूमत सऊदी अरब ने ये प्रोग्राम बनाया कि शिबली नवानी की जो तसनीफ है सीरतुन नबी, उसे अरबी में ट्रांसलेट किया जाए। तो उन्होंने अनाउंस किया कि जो लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो अपने नमूने भेजें। इन्होंने भी यहाँ से अरबी ज़ुबान में तहरीर का नमूना भेजा और इनको सेलेक्ट कर लिया गया। और इन्होंने शिबली नवानी की जो सीरतुन नबी की जिल्द अव्वल थी, उनकी ट्रांसलेशन अरबी में की और बहुत ज़बरदस्त की। उनकी जिद्दत पसंदी और तरक्की पसंदी का कोई हवाला है आपके पास सैयद नसीर शाह साहब की?
سید نصیر شاہ صاحب سے میری اکثر حوالے سے گفتگو ہوئی. سید نصیر صاحب نے کہا میں جماعت اسلامی میں رہا ہوں, میں نے پیپل پارٹی بھی جوائن کی ہے, لیکن میں نے ہمیشہ زندگی کو ترقی پسندی کے حوالے سے سمجھا اور جانا ہے. میرا اٹھنا بیٹھنا, میرا چلنا پھرنا, میرا کلام, میری نثر, اس سب میں ترقی پسندی ہے. اور ترقی پسندی کا مراد یہ ہے کہ انسان جو جدید رجحانات ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے بیرومیٹر سیٹ کرے, اپنی زندگی کی لائنیں سیٹ کرے, اس مطابقت سے چلے, اور یہ جو دکین اسی قسم کی سوچیں ہیں اس سے باہر نکلے. سید نصیر شاہ صاحب جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے عالم دین بھی تھے, دینی سکالر تھے, اور ان کی دینی سکالر ہونے کی وجہ سے حکومت پاکستان نے انہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی جو ایڈوائزری بورڈ تھا اس کا ممبر منتخب کیا تھا, اور کئی سال تک اس کے ممبر رہے. اب تک آپ ہر سال سید نصیر شاہ صاحب کی یاد میں تقریب یہاں میاں والی میں کرتے ہیں. یقیناً آپ کو یہاں نہیں رہنا, اپنے جو آبائی شہر ہے لالیسن کروڑ چلے جانا ہے, تو پھر یہاں پر ان کی یاد جو ہے ان کی یاد میں تقریب کون منعقد کرے گا؟ کیا آپ میاں والی ضلع کے ادبی حلقوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں آصف بھائی صاحب, گزارش یہ ہے کہ سید نصیر شاہ صاحب کے بارے میں جو تاثر تھا نا یہاں پر لوگوں کا, وہ یہ تھا کہ وہ دہریے ہیں, وہ یہ, تو ہم نے اس تاثر کو توڑا. سید نصیر شاہ صاحب سے گفتگو ہوئی, الحمدللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان رکھتے تھے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار تھے. تو ہم نے ان سے ذکر کیا کہ جناب اس تاثر کو توڑا جائے, تو انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ تو سید اقبال شاہ صاحب اور باقی دوستوں کے ہمراہ ہم نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام تھا رینائسنس آف شیئرنگ نوبل آئیڈیاز, روشنی. اس روشنی کے ساتھ میں نے یہ عرض کی شاہ صاحب سے کہ آپ ہر ماہ کی پہلے جمعے کو بعد نماز جمعہ جناح ہال میونسپل کمیٹی میں لیکچر دیا کریں گے مختلف موضوعات پر, دینی ہوں گے, مذہبی ہوں گے, سماجی ہوں گے, تاکہ لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ ترقی پسندی کے حوالے سے کس طرح جانتے ہیں آپ قرآن کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ حدیث کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ باقی معاشرتی مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کیا. پہلا لیکچر جو تھا وہ قرآن اور انسان کے نام سے تھا, عنوان سے تھا, اور یہ 2 متواتر لیکچر ہوئے. پھر دوسرا لیکچر انسان کامل کے حوالے سے تھا. پھر تصوف پر, اسلام اور جنسیات پر, اسلام اور خواتین پر, یعنی 11 لیکچر ہوئے. 12واں لیکچر جب ہم نے ترتیب دیا تو شاہ صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کے بعد شاہ صاحب جانبر نہ ہو سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ تنظیم جو بنائی ہے رینائسنس آف شیئرنگ نوبل آئیڈیاز, اس کے جو سرپرست ہے اس وقت وہ سید اقبال شاہ صاحب ایڈوکیٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سید نصیر شاہ اکیڈمی بنائی ہے, اس کے ساتھ اقبال شاہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا, اس کو جاری و ساری رکھیں گے, مجھے کبھی امید ہے. بہت شکریہ جناب تنویر خالد صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ہم سید نصیر شاہ کے ان اشعار کے ساتھ جو ہے اجازت لیں گے تنویر خالد صاحب کے ساتھ, کیسے کہ پکے تیار جو ہوتی ہیں کواری فصلیں, ان کو زردار پہ ہی وار دیا جاتا ہے, اور جس نے کھیتوں کو پلایا ہے لہو چھاتی کا, جیسے کتا ہے کہ دھتکار دیا جاتا ہے. میری بدبخت نگاہوں نے بہت کچھ دیکھا. یہ نصیر شاہ صاحب مرحوم کا کلام تھا. اجازت دیجیے. آصف حیات بلوچ, اردو ڈیجیٹل کے ساتھ, ضلع میاں والی. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ.